دیکھیے 99% مسائل تو ہیں ہی اس انا کی وجہ سے. انا کیا ہے؟ انا عربی زبان میں کہتے ہیں میں کو. انا عربی زبان میں کہتے ہیں میں کو. اور نفس ہر وقت میں کی تکرار کرتا ہے. میں یہ چاہتی ہوں, میرا دل یہ چاہ رہا ہے, میں یہ کھانا کھانا چاہتی ہوں, میں ایسے کرتی ہوں, میں ایسے جاتی ہوں, میں ایسے سوتی ہوں, میرا یہ طریقہ, میرا وہ طریقہ, میرا یہ طریقہ. یہ میں ہٹا دیا. جب یہ میں ہٹا کے اپنا نفس ولی برحق کے تصرف میں دے دیا تو پھر آپ کی زندگی بدلنے سے پہلے آپ کے جملے بدل جائیں گے. اب آپ یہ نہیں کہیں گی میں یہ کرتی ہوں یا میں یہ چاہتی ہوں. ولی یہ چاہتا ہے, ولی یہ چاہتا ہے, علی یہ چاہتا ہے, علی یہ چاہتا ہے. جیسا علی چاہتا ہے ویسا میں کرتی ہوں. تو جیسا علی چاہتا ہے میں ویسا کرتی ہوں. میں تو ہوں ہی نہیں, میں تو ختم ہو گئی. انا تو ختم ہو گئی, مٹا دیا انا کو. اب علی ہے اور آپ کا نفس ہے. اب جیسا علی چاہیں ویسا نفس کرے. تو جب اس طرح سے نفس ڈھلتا چلا جاتا ہے تو ولی کا مزاج سمجھ میں آتا چلا جاتا ہے, اور ولی کا مزاج آپ کے نفس میں اترتا چلا جاتا ہے. اب آپ کی پسند کوئی اہمیت نہیں رکھتی, آپ کی تکلیف کوئی اہمیت نہیں رکھتی, آپ کا آرام کوئی اہمیت نہیں رکھتا. ہر وقت نگاہ مومن مزاج ولی پہ رہتی ہے. وہ جیسا اشارہ کریں, وہ کیا چاہتے ہیں, وہ کیسا عمل چاہتے ہیں. ہر آن, ہر لہجہ, ہر لمحہ گھر میں ہیں تو بھی یہ سوال کہ وہ کیسی گھریلو زندگی ہم سے گزروانا چاہتے ہیں. اگر درسگاہ میں ہیں, یونیورسٹی میں ہیں, وہ کیسا طالب علم ہمیں بنانا چاہتے ہیں. اگر باہر ہیں, لوگوں سے میل جول کر رہے ہیں, وہ کیسا میل جول مومنین کے ساتھ ہم سے رکھوانا چاہتے ہیں. اگر مجلس میں ہیں تو وہ کیسی عزاداری ہم سے چاہتے ہیں. کوئی بھی ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب کسی کو نامعلوم ہو. یہ سب کچھ آپ کے ذہنوں میں واضح ہے, ایسا ہے یا نہیں؟ اسی منبر کا اعجاز ہے, اسی کا معجزہ ہے, اسی کا صدقہ ہے کہ ہم تک یہ تمام باتیں پہنچ چکی ہیں. ہم ہر چیز جانتے ہیں کہ وہ ہم سے کیا چاہتے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ ولی ہم سے کیا چاہتے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ امام زمانہ ہم سے کیا چاہتے ہیں. یہ فقط میں ہے جو بیچ میں حائل ہے. یہ میں ہے جو بیچ میں حائل ہے. یہ میں ہے جو امام کو ہمارے نفس تک پہنچنے نہیں دیتی. یہ انا ہے جو امام کو ہمارے نفس تک تصرف حاصل کرنے نہیں دیتا. جیسے ہی اس انا کو ہٹائیں گے, جیسے ہی اس میں کو ہٹائیں گے, تصرف امام میں چلے جائیں گے, بارگاہ امام زمان میں